یعنی یہ خطرناک جملے ہیں، لیکن بعض اوقات شاید سمجھانے یا ہدایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کچھ سینسیٹیو باتوں کو چھیڑنا بھی۔ یہ دار عمل ہے، یہ دار صحیح. عمل ہے، یہ خالی لفظی دعائیں یہاں پہ کام نہیں کرتی ہیں۔ ویری سوری ٹو سے، وہ صحیح. دعاؤں اور دعا کی حقیقت بھی کچھ اور ہے۔ دعا کی حقیقت بھی محض الفاظ نہیں ہوتے، بالکل لیکن صحیح. ایون وہ دعائیں بھی جو ہیں نا، وہ بھی آپ کے عمل کے بعد کارآمد ہوتی ہیں۔ یعنی اگر انسان کا اخلاق اور کردار نہ پایا جائے تو دعا بیکار ہے، بے اثر ہے۔ ورنہ ایسے اگر یہ اس قسم کا کوئی نظام چل رہا ہوتا نا، تو نبیوں کو کتنے مجاہدات اور زحمات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خالی دعائیں کرتے ہو سب سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جہاد اور عمل صالح کے بغیر یہاں پر کچھ نہیں بنتا۔ دعا کا مطلب خدا کو اپنے ساتھ رکھنا اور شامل ساتھ لے کر رکھنا ہے. چلنا ہے۔ دعا اس کو کہتے ہیں۔ دعا اس کو تھوڑی کہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، گھر میں بیٹھ گئے یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر دے۔ پورا ہوتا ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں پورا ہوتا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کا دل چاہے اس کو چیک کر لیجیے گا، ٹیسٹ کر لیجیے گا۔ یعنی یہ خطرناک جملے ہیں، لیکن بعض اوقات شاید سمجھانے یا ہدایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کچھ سینسیٹیو باتوں کو چھیڑنا بھی۔ کہ دیکھیں، ہم لوگ بہت سارے اپنی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یعنی ہر انسان نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کسی کو روزوں پہ جانا ہے، مثال کے طور پر کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو بدھ کی امام بارگاہ میں جانا ہے، کسی کو کہاں جانا ہے، کسی کو نماز کے بعد دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہر ایک اس بات کا بھی قائل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو مختلف مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، اور جن کے لیے پھر میں مختلف جگہوں پر جا جا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہوں، منتیں مان رہا ہوتا ہوں یا نظر کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے اندر وہ پرابلمس سالو ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اور آپ، ہم سب میرے خیال ہے اس طریقے سے کرتے ہیں کام، ہے نا؟ جی سر، ایک طرح سے ہم کرتے رہے. جی بالکل کرتے اس ہیں. طریقے سے کرتے کسی ہیں، نہ اور کسی پھر طرح سے کرتے رہیں گے کام. ہمارا جی. ایک بلیف بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی میں جو روزے پہ ہوں گیا تھا تو اس ہوں کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، میں جو وہاں گیا تھا ہوں. تو اس کی وجہ سے بچے کی شادی ہو گئی، میری جاب میں پروموشن ہو گئی، یہی سب ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ زندگی کے جو مسائل ہیں یہ خالی صرف شیعوں یا مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں آتے۔ نہیں، بالکل سب کے ہندو بھی ساتھ یہی آتے ہیں نا، کرتے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر ہیں. ہاں ایک ہر ایک نے کے ساتھ. ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے، یا بعض کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک ہوں نے کوئی ایک نظام بنایا ہوا ہے ٹو صحیح ہے. ڈیل ود دا پرابلمز آف لائف، ٹو ڈیل ود دا ایشوز آف لائف۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہوا ہے، اور مطلب along دا وے وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کے جو مسائل اور ایشوز ہیں نا، وہ میرے اس بنائے ہوئے طریقے سے حل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، بالکل. ٹھیک ہے، سبھی چل رہے ہوں. ہیں اس طریقے سے۔ سب تو کے. اس کا مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ یعنی ہم جو بات اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جا کے رام رام کر رہا ہے، جو اللہ پکار رہا ہے، جو کسی اور کو پکار رہا ہے، یعنی یہ ایک اوور آل اسٹڈی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا معاملہ۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل خالی ہمارے حل ہوتے ہیں، دوسروں کے حل نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم یعنی کہ ان تمام چیزوں کو لے کر، دین کو لے کر بھی جو ایک سچی بات ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو زیادہ رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ زیادہ کا تر جو. مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر مسلموں نے اپنے لیے جو زندگی بنائی ہے وہ ہماری زندگی سے زیادہ اچھی ہے، اور اسی لیے ہم بھاگ کے ادھر جاتے ہوں. ہیں، اپنے ملکوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کے۔ بتائیں، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
تو پھر اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ لا مذہب اور بے دین لوگوں کی نگاہوں میں ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ان کے اپنے حق میں. جو مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ مذہب کسی ایک جگہ پہ کنورج نہیں ہوتا. کیونکہ مذہب جو دنیا کے لوگوں کی نظر میں دین اور مذہب ہے، وہ کس کام کے لیے؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے ریلیجن جو ہے نا، وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے. کہ اگر ہمارے دنیا کے مسائل، ہماری ظاہری زندگی کے مسائل ہمارے مذہب کے ذریعے سے حل ہونا بند ہو جائیں ہمارے خیال میں، تو ہم چھوڑ دیں گے اس مذہب کو. ہمارے جو بلیفس ہیں نا، یعنی کہ جن چیزوں پر ہم اپنا عقیدہ اور بلکہ یقین تک بلڈ کر لیتے ہیں، وہ بہت ہی کوئک سینڈ پر وہ ساری عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. جیسے ہم کو اس بات پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ اگر دین اور مذہب یا جو دین کے نام پر جو بھی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا نام لینا اور یہ وہ سب کی کام کرنا، اگر اس کا بنیادی مقصد دنیا کے ہی مسائل کا حل ہونا ہے یا کرنا ہے، تو یہ کام تو بس سبھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس کا پھر اس میں ایکسکلوسیو کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کیسے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ میرے پاس جو دین ہے وہ حق ہے؟ اور یہیں سے وہ آپ کی بات بھی ریلیٹ ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی وہ سالڈ گراؤنڈ ہی نہیں بن رہا کہ جس کی بنا پر آپ کسی شے کی حقانیت کو ثابت کریں. ٹھیک ہے، جی یعنی سر ایگزیکٹلی. یعنی کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس حق بتانے کا یا ثابت کرنے کے ذریعہ کیا ہے؟ جی میں نے منت مانی تھی، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں فلاں روزے میں گیا تھا، میری جاب اور بزنس بڑے ترقی کر گیا. یہ مجھے بتائیں، یہی سب باتیں زیادہ تر ہوتی ہیں نا. ٹھیک. تو یہاں سے ہی جو ہے نا وہ پرابلم ہے. جبکہ یعنی اصل میں دین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل دین کیا ہے؟ اصل دین جو ہے نا وہ انسان سازی ہے، نمبر ون. یعنی وہ دین یا وہ افراد یا وہ حضرات جو مجھے میری حقیقت بتائیں اور مجھے وہ بننے کے لیے رستہ دیں یا آمادہ کریں یا ٹریننگ دیں کہ میں خود اپنے کمال تک پہنچوں. باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. یعنی میرا جب میں خود اپنی ذات کو بلڈ کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میرا تعلق خدا سے کیا ہے، میرا تعلق آخرت سے کیا بنتا ہے، مجھے دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں کس بات کی امپورٹنس ہے اصل؟ یعنی دین کو آپ کس بنیاد پہ پرکھنا چاہیے آپ کو جب آپ کوئی بھی دین لے رہے ہیں یا کسی کو، کہ وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے، آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے، آپ کو آپ کی اوور آل لائف کے لیے کیا کچھ آفر کر رہا ہے، یا یہ کہ فقط اور فقط آپ کی دنیا کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جبکہ زیادہ تر جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی وہی چیز کہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک نظام خدا کی طرف سے بنا ہوا ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور پھر اس کی ہدایت کی ہے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر ایک کی زندگی کا رستہ بنایا ہے. قدر فہدی، خلق فسوی. خلق کر کے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا نا، اس نے درست بھی کیا ہے، مسوا بھی کیا ہے. قدرہ تقدیر بھی بنائی ہے، فہدی ہدایت بھی کی ہے. تو وہ تو نظام بنا ہوا ہے، اس کے تحت تو زندگی چلے گی ہی چلے گی. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہر ایک اپنا اپنا ایک چیز بنا کے بیٹھا ہے نا، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے لائف میں. ایک حد تک چیزیں آ سکتی ہیں کیونکہ آپ کا اپنا بلیف سسٹم آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. کہ آپ اگر ایک چیز پر اچھے طریقے سے یہ بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ذات پر اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز.
تو اس نے اس پر بلیف قائم کر لیا، اس نے اس پر بلیف قائم کر لیا، اس کا ایک اثر وہ دیکھتا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو بھی دین آیا ہے، دین کس لیے آیا تھا؟ یعنی جو بات میں نے مثالیں آپ کو بار بار دی ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کی ہیں کہ آپ اگر رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، نبوی زندگی کو، تو اس اسلام کے ماننے والوں کو کتنا عرصہ رسول کے ساتھ رہ کے سکھ ملا ہے بتائیں؟ اگر ہمارا جو معیار ہے کہ بھئی دین کا یا دینی شخصیت یا نبی اور امام کو ماننے کا جو بنیادی پرپز ہے نا، وہ یہ ہے کہ میری دنیا اچھی چلے، تو ہمیں ان کے ساتھ جانا ہی نہیں۔ رسول کے صحیح ساتھ سکون ملا مسلمانوں کو؟ بتائیں، جو بھی ساتھ تھے شروع سے لے کے، اور میرا خیال ہے شاید آخری آپ 10 ہجری کو لے لیں تو شاید کوئی پرسکون، بلکہ اس میں بھی کوئی جنگ ہوئی ہے، شروع سے آخر تک مشکل مسائل مسائب، یعنی قتل ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں سکون؟ یا ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے جو 4 سالہ خلافت ہیں، جو آپ کے اصحاب تھے، کیا وہ سکون سے بیٹھے رہے یا بیٹھ پائے؟ جو اصل چیز ہے کہ ہم ایک دنیا بہت کی ہی فکٹیشس قسم کے سسٹم میں رہتے ہیں، بہت فکٹیشس ہے، جس کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اسی بنا پر، یعنی حقیقت سے اسی دوری کی بنا پر جو ہے نا، وہ ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہم کسی صحیح جگہ پر آ ہی نہیں پاتے۔ اصل دین جو ہے نا وہ انسان سازی ہے، نمبر 1۔ یعنی اگر انسان کا اخلاق اور کردار نہ پایا جائے تو دعا بیکار ہے، بے اثر ہے۔ جہاد اور عمل صالح کے بغیر یہاں پر کچھ نہیں بنتا، یہ دار عمل ہے۔